بھٹی صاحب آپ کہیے گا یہ جو بات ہے اور خاص کر یہ والی، کیونکہ آج تک ہم نے بھی بڑی بات کی اپنے شو کے اوپر جب یہ سارا کا سارا ہو رہا تھا 2022 میں کہ کیوں خان صاحب واپس جا رہے ہیں، کیا ہوا ایسا جو آدھے راستے میں چھوڑ کر واپس چلے گئے. بہت سی وجوہات بتائی جاتی تھیں، اندازے لگائے جاتے تھے، بٹ جو فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کتنی صداقت ہو سکتی ہے اس میں؟ میڈم شیخ، میری فیصل واڈا صاحب سے بھی بات ہوئی ہے. ایک کنفیوژن ہے، میں نہیں ان سے صحیح سمجھ سکا، یا مے بی سوال میں آپ صحیح نہیں سمجھ سکے کہ وہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اس دھرنے کی بات کر رہے ہیں جب عمران خان کے پی سے نکلے تھے اور ایک اسلام آباد میں آ کے جلسہ کر کے چلے گئے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس سے پہلے کی بات ہے جب آپ کے دفتر کے قریب سے گئے تھے، وہ جیو دفتر جو اسلام آباد ہے اس کے قریب سے، تو میں بھی وہی ہو، کے پی والا ہو یا میں بھی دوسرا ہو. 25 جولائی کی بات کر رہے ہیں نا بھٹی صاحب، یہ 25 جولائی کی جو فیصل واڈا صاحب جو گفتگو کر رہے تھے نا ندیم ملک صاحب کے بھی شو میں، تو میرے خیال میں جب انہیں کو معلومات دی گئی تھی یا انہیں ڈی بریف کیا گیا تھا تو انہوں نے شاید نوٹس نہیں لیے تھے. یہ میرے خیال میں وہ 25 جولائی کی بات کر رہے ہیں جب عمران خان صاحب آئے تھے، پشاور سے ہی آئے تھے، اور ان کے اوپر آنسو گیس پھینکی گئی تھی. یہ میں نے پوچھا تھا عدلیہ نے، آپ کو یاد ہوگا اس وقت عدلیہ نے عدالت لگائی تھی. ایک سیکنڈ ہاں جی اعزاز بولے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب، یہ وہ واقعہ ہے کہ جب غالباً یہ 25 جولائی کی تاریخ کا ذکر ہو رہا ہے جب عمران خان صاحب جلوس لے کر آئے تھے، اور یہ اس کے اوپر اس وقت اسلام آباد پولیس نے ان کے اوپر آنسو گیس فائر کیا تھا. اسلام آباد پولیس نے انہیں روکنے کی کوشش کی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت عدالت لگی تھی، اور عدالت میں وہ اعجاز الاحسن صاحب بھی بیٹھے تھے اور جج صاحبان بھی بیٹھے تھے، اور عدالت نے کہا تھا، ابھی وہ رستے میں تھے تو عدالت نے ان کو کہا تھا کہ یہ وائلیشن نہ کریں، اور ایک جو مخصوص ایریا ہے وہ G9 کا پارک آئی تھنک کچھ ہے نا، اسی طرح G11 کا G9 کا پارک تھا، وہاں پہ مختص کیا گیا تھا کہ وہاں پر جا کے آپ دھرنا دے دیجئے گا. اور اس کے باوجود علینا، اس کے باوجود انہوں نے سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان نے، جن میں سے بعض ان کو بڑی پسند بھی کرتے تھے، نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اس کے بعد دیکھا گیا کہ وہ وہاں پر نہیں، آدھے راستے سے ڈی چوک موڑ دیا گیا تھا، وہ خاردار تارے وغیرہ عبور کر کے، جس کے بعد پولیس کریک ڈاؤن ہوا تھا. بھٹی صاحب کو غلط، مطلب بھٹی صاحب کو اس سے الگ مختلف امپریشن ہے. بھٹی صاحب اب آپ بتائیں. جی میڈم شیخ، بہرحال جو جب بھی یہ نہیں پوائنٹ تو ہے، یہ میں تو اس پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ کب کی ہے، تو وہ جب کا بھی ہو، بہرحال وہ ان کا کہنا تھا کہ جب آپ کے آفس کے قریب سے گئے تھے تو یہ ظاہر رجیم چینج کے بعد کی بات ہے. تو وہ فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیوں ججز نے ان کو کہا کہ آپ دھرنا لے کر واپس چلے جائیں، ججز کا کیا کام ہے ان کو کہنا. تو ان کا کہنا تھا کہ دونوں ججز کے انٹرسٹ تھے، ایک جج کے اپنے انٹرسٹ تھے اور دوسرے جج کے اپنے انٹرسٹ تھے. انہوں نے مجھے انٹرسٹ بتائے، مگر کہا کہ یہ آپ نہ بتائیے گا، کیونکہ یہ اگر مجھے عدالت بلائے گی تو میں اس وقت بتاؤں گا. میں نے کہا بالکل. اور یہ البتہ انہوں نے بتایا ہے کہ ہم چار تھے جن کو یہ عمران خان صاحب نے بات بتائی تھی. فیصل واڈا ان میں شامل تھے، اسد عمر ان میں شامل تھے، زلفی بخاری ان میں شامل تھے، اور وہ کہتے ہیں یہ مجھے یقین ہے کہ مراد سعید کو تو یہ بات پتہ ہوگی. اب یہ چار لوگ تھے جو فیصل واڈا کہہ رہے ہیں کہ ہم ان عمران خان کے ساتھ تھے، اسد عمر، فیصل واڈا، مراد سعید اور زلفی بخاری. اور دوسرا میڈم شیخ کہ فیصل واڈا یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس میں سوال جواب نہ کیجئے گا کہ ان میں سے ایک جج ریٹائر ہو چکے ہیں. تو اچھا دوسرا میڈم شیخ وہ دوسرا میڈم شیخ کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کہا کہ آپ یہ مسلسل بات کر رہے ہیں، مسلسل عدلیہ پر تنقید کر رہے ہیں، آپ کو ابھی تک بلایا کیوں نہیں ہے کسی نے؟ آپ نے بہت سارے کیسوں میں، اور اس میں بھی یہ دوسری تیسری مرتبہ انہوں نے بات کی ہے، یہ جو ندیم ملک سے کی ہے. ایک شو میں میرے ساتھ تھے، اس میں بھی انہوں نے اس طرح کی بات کی تھی، اور اس میں ججز کے اور رابطوں کی بات کی تھی.
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو عرش شریف کیس میں بھی کسی نے نہیں بلایا، حالانکہ میرے پاس بہت کچھ ہے کہنے کو، بہت کچھ ہے بتانے کو، لیکن مجھے کوئی بھی نہیں بلا رہا، اور اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس مجھے بلائیں۔ تو مطلب 2 ججز نے دھرنا ریورس کرایا، اب عمران خان سے رابطہ کیا۔ اب ان کی باتیں اگر مان بھی لی جائیں میڈم شیخ، تو فیصل وارڈ، سوال یہ کہ فیصل وارڈا آپ کیوں کہہ رہے ہیں، آج کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک جج صاحبان نے عمران خان کو بتایا اور عمران خان صاحب نے ان چاروں کو بتایا، اگر عدالت بلاتی ہے اور عمران خان صاحب تو چلو جیل میں ہیں، وہ تو کہیں گے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تو باقی یہ 3 جو ان کے ساتھ ہیں، کیا وہ کوئی ان میں سے مانے گا، یا اگر ان کو پتہ بھی ہے یا نہیں پتہ تو کیا مانے گا؟ اور اگر عمران خان کہہ دیتے ہیں کہ نہیں کہہ دیتے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، تو پھر ان کے پاس کیا ثبوت ہے؟ یہ میں نے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے عدالت بلائے گی تو میں بتاؤں گا۔ اب میڈم شیخ کے آخری بات یہ ہے کہ اگر یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی تو وہ تو دھرنا لے کے پھر واپس چلے گئے تھے، تو پھر کیوں نہیں ان کی ساری باتیں جو کہ وہ جو جس یقین دہانی پر عمران خان دھرنا لے کے چلے گئے تھے واپس، ان 2 بقول فیصل وارڈا ان 2 ججز کے، تو پھر انہوں نے وہ پوری کیوں نہیں کی، اور وہ یقین دہانیاں پوری کیوں نہیں ہوئیں، اور جس بنیاد پر انہوں نے دھرنا واپس کرایا تھا، اور بقول فیصل وارڈا جو سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے نمبر 2 تھے وہ بھی ان سے رابطے میں تھے، تو پھر یہ اگر اتنا رابطہ تھا، اتنا یقین سے کہہ رہے تھے، وہ واپس عمران خان چلے گئے، تو پھر بھی عمران خان کی باتیں کیوں نہیں مانی گئی؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ بہرحال یہ عدلیہ کو عرش شریف کیس میں بھی اور اس کیس میں بھی ان کو بلانا چاہیے، اور اگر ایک جج ریٹائر ہو گئے مطلب دوسرے موجود ہیں، تو اس میں تو معاملہ اور سنگین ہو جاتا ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے فیصل وارڈا صاحب کو بلانا چاہیے، اور باقی جو اسد عمر ہیں یا زلفی بخاری ہے یا مراد سعید ہیں، ان کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بھی کیس چلے گا، تو پھر obviously وہ جتنے نام لیں گے فیصل وارڈا ان کو تو ہوگا، لیکن فیصل وارڈا کو بلانا کیوں چاہیے؟ وہ خود کیوں نہیں جا سکتے اگر ان کو مس کانڈکٹ کے اوپر اتنا اعتراض ہے؟ اور میں نے انٹرویو میں سنا وہ کہہ رہے تھے جوڈیشل کلین اپ ہونا چاہیے، جوڈیشری کے اندر سب سے پہلے صفائی کریں اگر سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، پریکٹیکل اپروچز اینڈ واٹ ناٹ، تو خود سے جا کے درخواست دائر کریں کہ یہ ایسے ایسے ہوا تھا۔ اب تو پریسیڈنٹس بھی بن گئی ہے کہ ریٹائرڈ ججز کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ جی میڈم شیخ، یہ بھی میں نے پوچھا، یہ بلکہ 2-3 مرتبہ پوچھا، آج ایک اور 1-2 پہلے بھی، تو وہ کہتے ہیں کیوں مجھے وہ بلائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس اینگل کو بھی لے لیں جو کہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ویوز ہیں ان کے، تو اور عدلیہ چونکہ آج کل اپنے فیصلوں کی وجہ سے پسندیدہ نہیں ہے بعض ججز یا بعض لوگ، تو اس لیے وہ مسلسل ان پر تنقید کرتے ہیں، لیکن بہرحال اگر وہ ان کو بھی چلے جانا چاہیے اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتے ہیں، تو پھر تو سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی وہ ترجمانی کرے تو اسٹیبلشمنٹ کو اس موقع پر یہ بیان دلوا کے کیا فائدہ ہوگا؟ عدلیہ کے خلاف ایک تھوڑی سی بریک